بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر صرف ایک ایشو کے اوپر بات ہوگی، اور وہ ایشو ہے ملتان میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ۔ اس جلسے کے حوالے سے کئی سوالات جو ہیں وہ آپ کے ذہنوں کے اندر آ رہے ہیں، جن کا جواب جو دینا ہے وہ ضروری ہے۔ وہ کیا سوالات ہیں جو اس جلسے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کے متعلق جو ہے وہ آپ خاص طور پر جاننا چاہتے ہیں؟ پہلے میں وہ سوالات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملتان جو جلسہ ہوا اس کے اندر کتنے آدمی تھے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، اور جلسے کے دوران اور جلسے کے بعد جو ہماری وہاں پہ جو ہے وہ مختلف ایجنسیز کے لوگوں سے جو بات ہوئی، وہاں پہ غیر جانبدار ذرائع سے جو بات ہوئی، اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے، جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت کی پالیسی میں ملتان جلسے کے حوالے سے کنفیوژن کیوں تھی، کیا وجہ تھی کہ گزشتہ 3 دنوں کے دوران جو ہے وہ پنجاب حکومت نے جو اقدامات کیے اس میں کنفیوژن جو ہے وہ نظر آئی، اجازت نہیں دی گئی جلسے کی، جلسہ پھر بھی ہو گیا، کیا وجہ تھی؟ تیسرا اہم ترین سوال جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کافی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بات کی ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ کس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ کیا ابھی بھی ان کے ذہن میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے، جس کے وہ شروع میں امیدوار تھے حکومت بنتے وقت، کیا ان کے ذہن میں ابھی بھی اس قسم کی کوئی جو خواہش ہے وہ کلبلا رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم ترین چیزیں جو پی ڈی ایم کے جلسے سے جڑی ہیں، وہ آصفہ بھٹو کی لانچنگ ہے۔ آج جو ہے ان کی سیاسی طور پر لانچنگ کر دی گئی بلاول بھٹو زرداری کے بعد۔ آج وہ نہیں تھے بلاول بھٹو، تو آصفہ نے جلسے میں شرکت کی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کیا جو ہے وہ انہوں نے تقریر کی، مریم نواز کی تقریر کے اندر کیا تھا، کیا کچھ نئی بات انہوں نے کی؟ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ دھمکی دی آج کے جلسے کے اندر ایک مرتبہ پھر حکومت کو، وہ دھمکی کیا تھی، کیوں مولانا فضل الرحمان اتنے پینک ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اویس نورانی جو ہیں، ان کی جانب سے کچھ گلے شکوے جو ہیں وہ کیے گئے، جو کہ پی ڈی ایم کے اہم رہنما جمعیت علماء پاکستان کے، اس حوالے سے بات کی ہوگی کہ ان کی جانب سے کیوں گلے شکوے کیے گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید نے اس کے اوپر ریئیکشن جو ہے وہ ظاہر کیا، ٹویٹ ان کا آیا، اور فواد چودھری نے سوال اٹھایا کہ پنجاب حکومت کی جو پالیسی ہے وہ سمجھ نہیں آئی، پہلے 3 دن گرفتاریاں ہوتی رہیں اور پھر سب کو چھوڑ دیا۔ پھر فردوس عاشق اعوان کا ریئیکشن آیا، شبلی فراز بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کے اوپر چلتے ہیں کہ جو آپ کے ذہنوں میں سب سے زیادہ جو سب سے بڑا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ملتان کے جلسے میں کتنے آدمی تھے؟ ناظرین، اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ملتان کا یہ جو اسٹیڈیم ہے، یہ جو جلسہ گاہ ہے، یہاں تاریخی طور پر جو ہے وہ ماضی کے اندر کئی بڑے جلسے ہوئے، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جلسے کر چکی ہے۔ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ وعدے کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے، جو شاید ابھی تک اس طرح سے پورے نہیں ہوئے، لیکن ساؤتھ پنجاب کے اندر بہرحال پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے، اور جو کہ 2018 کے الیکشن کے اندر نظر بھی آیا، چاہے ان کے پاس ہیوی مینڈیٹ جو ہے وہ ہیوی کینڈیڈیٹ تھے جن کی وجہ سے انہیں وہ مینڈیٹ ملا، لیکن بہرحال وہ لوگ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپوزیشن کے ذہن میں بھی تھیں، اس لیے ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے پورے پنجاب کے اندر سے جو ہے وہ لوگ اکٹھے کیے جائیں۔ ناظرین، اس سے پہلے جو ہے وہ گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ، پشاور اور ملتان کے اندر پی ڈی ایم نے معاف کیجیے گا ملتان میں تو آج جلسہ کیا، جو ہے وہ گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں جلسے کیے، اور کسی حد تک یہ کہا جا سکتا تھا غیر جانبدار ذرائع کی جانب سے کہ کراچی میں کسی حد تک وہ 25 سے 30 ہزار کے قریب جو ہے وہ لوگ اکٹھے کرنے میں کامیاب رہے، کراچی، کوئٹہ، اور جبکہ اس سے پہلے گجرانوالہ میں ان کے جلسے میں کوئی خاص بڑی تعداد نہیں نظر آئی۔ پشاور کا جلسہ جو ہے بری طرح ناکام ہوا، اور آج بھی جو غیر جانبدار ذرائع سے جو وہاں پہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جو غیر جانبدار ذرائع تھے، ان سے کچھ صحافی حضرات سے، میڈیا کے لوگوں سے بھی بات ہوئی، تو جو ایک فگر ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ دعوے تو یہ کیے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 10,000 تھے، 20,000 تھے یا 30,000 تھے، لیکن تمام تر اندازوں کے مطابق اگر ان اندازوں کو جو ہے وہ تھوڑا پھیلا بھی دیا جائے، تھوڑا سا ریلیکس جو ہے وہ کر دیا جائے، تو اس کے باوجود 10 سے 12,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ پی ڈی ایم وہاں پر اکٹھے نہیں کر سکی، اور تحریک کے اندر کسی قسم کا کوئی مومنٹم جو ہے وہ بنتا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، جلسے سے کیا حاصل کیا ہے پی ڈی ایم نے؟ جلسے سے یہ حاصل کیا کہ اس لیے ان کا جو جلسہ ہے وہ زیادہ ڈسکس بھی ہوا، اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت پنجاب کی جانب سے اس دوران جو پالیسی سامنے آئی وہ کنفیوژن سے بھرپور تھی۔ اس کے اندر یہ کنفیوژن کیوں تھی، اس حوالے سے بھی ہماری لوگوں سے بات ہوئی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے جو ہے وہ جو لوکل انتظامیہ تھی ملتان کی، اس کو براہ راست جو ہے وہ احکامات دیے جاتے رہے، بجائے اس کے کہ
جو پنجاب حکومت ہے یا جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں ان کی جانب سے کوئی پالیسی جو ہے وہ سامنے آتی، شاہ محمود قریشی ملتان ہونے کے حوالے سے، ملتان ان کا حلقہ ہے، ان کا شہر ہے، وہ براہ راست جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہے انتظامیہ کو، اور انہی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ 3 دن سے یہ جو میلہ پی ڈی ایم نے سجا لیا جو ہے وہ انہی کے جو اقدامات تھے، انہی کی وجہ سے نہ صرف 3 دن تک جو ہے وہ پی ڈی ایم کو کوریج ملتی رہی، بلکہ آج جلسے میں بھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمیں جلسہ کرنے سے روکا جا رہا تھا لیکن ہم نے جلسہ کر دیا۔ تو وہ پولیس اور انتظامیہ تھی جو شاہ محمود قریشی کے احکامات مانتی رہی۔ یوسف زئی گیلانی کے بیٹوں کو، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، پھر رہا کر دیا گیا۔ فواد چودھری نے بھی اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ کیا پالیسی تھی، کیا کنوین تھی، ایسا کیوں کیا گیا۔ پارٹی کے اندر بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، کیا وہ 2.5 برس مکمل ہونے پر جس طرح کی کوئی سنگن سننے میں آ رہی تھی کہ شاید پارٹی کے بعض حلقوں میں یہ خیال ہے کہ شاید عثمان بزدار جو ہے وہ نصف مدت کے بعد، سینٹ الیکشن کے بعد جو ہے وہ تبدیل کیے جائیں، تو کیا شاہ محمود قریشی اس حوالے سے کوئی ماحول بنا رہے ہیں یا عثمان بزدار کو مزید جو ہے وہ کمزور دکھانا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال جو بھی تھا، عثمان بزدار کے بھی خاصی لیٹ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے، پنجاب حکومت نے خود جو ہے وہ تمام رکاوٹیں ہٹا کر جو ہے وہ جلسے کی اجازت دی۔ لیکن سوال پھر بنتا ہے کہ اگر آپ نے تمام رکاوٹیں بعد میں ہٹا کر جلسے کی اجازت دینی تھی تو پھر رکاوٹیں رکھی ہی کیوں گئیں، جس سے میڈیا کے اوپر نہ صرف ان کو ایک سپیس ملا بلکہ انہیں یہ کہنے کا بھی حوصلہ ہو گیا، حالانکہ وہ 10,000 سے زائد لوگ بھی اکٹھے نہیں کر پائے، کہ ان کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب رہا۔ رد عمل اس کے اوپر آیا۔ اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں آصفہ بھٹو کی لانچنگ کی، کہ انہوں نے تقریر کی، اور تقریر ان کی بالکل وہ روایتی تقریر تھی بھٹو کے، انہوں نے نعرے لگائے، اور اسی طرح لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ پہلے جو ہے وہ نانا، اس کے بعد پھر ان کی بیٹی، اس کے بعد پھر آصف زرداری، پھر بلاول، پھر مریم بختاور، یعنی بہن بھائی سارے آ رہے ہیں۔ یہ وہ سیاست ہے جس کو جو ہے وہ خاندانی سیاست کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی لوگوں نے سوالات اٹھائے۔ مریم نواز کی تقریر بھی انہوں نے پھر وہی بات کی کہ پشاور جلسے کے اندر مجھے میری جو دادی ہیں ان کے انتقال کی اطلاع نہیں دی گئی، جس کے اوپر پہلے کافی بات ہو چکی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایک شدید رد عمل بھی جو ہے ان کے ٹویٹ کے بعد سامنے آیا، اور حکومتی ترجمانوں کی جانب سے بھی ان جوابات سامنے آئے تھے کہ ان کا یہ کام نہیں تھا، بلکہ آپ کو آپ کے فیملی ذرائع نے اطلاع دینی تھی۔ انہوں نے بھی کوئی خاص نئی بات نہیں کی۔ مولانا فضل الرحمان نے آج کے جلسے کے اندر دھمکی دی کہ ہمیں روک نہیں سکے، آپ نے روکنے کی کوشش کی لیکن ہم نے جلسہ کر کے دکھایا، ہم لاہور میں بھی لوگ اکٹھے کریں گے، اسلام آباد پہنچیں گے۔ انہوں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، کارکنان کو انہوں نے اکسایا تھا کہ پولیس کے مقابلے میں طاقت کا بھی استعمال کریں۔ پینک مولانا فضل الرحمان اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے، بڑے ڈیسیژنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہوتے جا رہے ہیں، گلگت بلتستان کے الیکشن بھی ہو گئے، سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ قریب ہیں، اس لیے مولانا فضل الرحمان پینک ہیں اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ماحول بنانا چاہ رہے ہیں۔ اختلافات کی خبریں پی ڈی ایم کے اندر پہلے بھی تھیں، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان سے اختلاف ہوا محسن داوڑ کا، پی ٹی ایم سائڈ پہ ہو گئی۔ آج جو ہے وہ جمعیت علماء پاکستان کی جو قیادت ہے، نورانی صاحب، ان کی جانب سے بھی ان کا ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سٹیج کے اوپر جانا چاہتے تھے لیکن خاکی وردی اور گرے کلر کے جو وردی پہنے ہوئے لوگ سیکیورٹی گارڈز تھے، انہوں نے ان کو روکا، اور یہ وردیاں جو تھیں یہ پیپلز پارٹی کے سیکیورٹی گارڈز اور جمعیت علماء اسلام کے سیکیورٹی گارڈز تھیں، جس کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھایا کہ انہیں آگے نہیں جانے دیا گیا۔ اختلافات موجود ہیں اور آئندہ اس بات کا جو ہے وہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس بات اور اپوزیشن کے اندر اس بات کا خدشہ ہے، حکومت اس بات کی امید بھی لگائے ہوئے ہے کہ جلد مزید اختلافات جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے اندر پیدا ہوں گے۔ مراد سعید نے ٹویٹ کر کے وہی بات کی کہ یہ خاندانی پولیٹکس ہے جس کو آگے لایا جا رہا ہے اور یہ ذہنی طور پہ غلام ہے۔ فواد چودھری نے پنجاب کی پالیسی نہ سمجھ آنے کے حوالے سے بات کی کہ 3 دن گرفتاریاں ہوتی نہیں، چوتھے دن کیوں چھوڑ دیا۔ فردوس عاشق اوان نے بھی کہا مریم نواز کی تقریر کے اوپر کہ راج کماری کی تقریر جھوٹ کا پلندہ تھا، اور اس کے بعد پھر شبلی فراز کی جانب سے بھی جو حکومتی موقف ہے وہ سامنے آیا کہ آخر جو ہے وہ بعد میں پھر حکومت کی جانب سے اجازت دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی بڑی تعداد میں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکی۔ تو ناظرین، یہ آج کی اپڈیٹس تھی۔ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاؤں کہ غیر جانبدار ذرائع کے مطابق 10,000 کے قریب لوگ ہی ملتان کے اس اسٹیڈیم میں اکٹھے ہو سکے اپوزیشن کے جلسے میں۔ اس طرح سے بڑا جلسہ ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی پی ڈی ایم کی تحریک میں کسی قسم کا کوئی مومنٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔